والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہود اور نصارہ نے پیروی کی، اتباع کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھ کے سنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ جو آیت ہے دونوں، اس کا پہلے خلاصہ تفسیر سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیات، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ موضوع تو ختم ہو ہی گیا، لیکن اصل جو خلاصہ ہے تفسیر کا، آیات کا مفہوم ہے، وہ بیان کر دیا جائے گا، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ بیچ بیچ میں ایک دو نکات جو ضروری تھی وہ بھی عرض کر دوں گا تاکہ اور آسانی پیدا ہو جائے اور گزشتہ باتیں یاد آ جائیں۔ یہود اور نصارہ نے اتباع کیا اس چیز کا جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ شیاطین کیا پڑھ کر سنایا کرتے تھے؟ جو شرکی یا منتر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں بنگال میں بہت سارے منتر چلتے ہیں، ہمارے یہاں خود مہاراشٹر میں بھی، سنسکرت میں، اور اس طرح کی بہت ساری الگ الگ زبانوں میں شرکی یا منتر چلتے ہیں، اور وہ منتر ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے آدمی فوراً کافر ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد ہی کفر پر ہوتی ہے۔ تو شیاطین یہ منتر پڑھ کے سناتے تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی ڈگر پر ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت تو شیطان یہ کرتے تھے، دوسری حرکت کیا کرتے تھے؟ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا یہ کہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو۔ دیکھو، ایک حرکت شیاطین یہ کرتے تھے کہ ایمان والوں کو توحید سے ہٹا کر کفر پر ڈالا جاتا، شرک پر ڈالا جاتا۔ دوسری حرکت یہ کرتے کہ سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑے درجے کے نبی ہیں، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے اور ان کی ساری حکومت جادو کے زور پر تھی، یہ پروپیگنڈا کرتے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو۔ سورہ صاد میں اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دعا کے نتیجے میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزانہ حکومت عطا کی تھی۔ یہ کمبخت شیاطین اس معجزانہ حکومت کو جادو کے زور پر چلنے والی حکومت کہا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں فتنہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام 1000 سال تک جو پوری دنیا پر حکومت کیا وہ تلوار کے زور پر کیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے تلوار کے زور پر نہیں ہوا، یہ تو محبت کے زور پر پھیلا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی فتنہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، کفر کرنے والے تو کمبخت یہ شیاطین ہیں۔ اور وہ کفر کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ سب کا سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، جو فاروق صاحب نے مجھے اس کی وضاحت دینے کو کہا ہے، کہ جادو کا سیکھنا سکھانا اور جادو کی کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی حرام ہے، نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ چاہے فال نکالنا ہو، چاہے کسی کے بارے میں غیب کی خبر دینا ہو، چاہے وہ فیوچر بتانا ہو، بھوشیہ وانی کرنا ہو، یہ سب کفر ہے۔ بہت سارے جادوگر اور بہت سارے شعبدہ باز ایسے ملیں گے آپ کو جو آپ کو آپ کے بارے میں خبر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ ہفتے میں عرض کر چکا ہوں، کہ جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ ہمارے یہاں ایک عام رواج بن گیا ہے، ہمارے کھیڑوں پاڑوں میں، دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس طرح کے جو
بہروپیے ہوتے ہیں، ان کے پاس بچوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بتاؤ ان کی شادی سکسیز ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر وہ ہاتھ دیکھ کر بتاتا ہے. یہ سب کفر ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں لازم ہے. تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے وہ فوراً کلمہ پڑھے، اور تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے وہ ڈبل سے اپنی بیوی سے اپنا نکاح پڑھائے، کیونکہ دونوں کافر ہو گئے اور کافر ہوتے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کرے گا اس نے میری لائی ہوئی تعلیمات کا کفر کیا. فقط کفر بما انزل علی محمد، رواہ ابو داؤد. ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا گیا دونوں فرشتوں پر ببابل، بابل شہر میں. میں اس کی تفصیل پوری بتا چکا ہوں، اب مزید وقت نکلے گا، آگے بھی کچھ باتیں کرنا ہے. بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر. ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. انہوں نے انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کر اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ کیسے انسان ہے، کیسی مخلوق ہے کہ جو اتنے نبیوں کے سمجھانے پر اتنے گناہ کر رہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ گناہ کر رہے ہیں تو توبہ بھی تو کر رہے ہیں. ان میں کتنے لوگ ایسے بھی تو ہیں جو توبہ کر رہے ہیں. پھر یہ بھی تو دیکھو کہ ان کے گناہ کرنے کی کوئی وجہ ہے. مثال کے طور پر کوئی اندھا اور نابینا آدمی یہ کہے کہ میں کسی غیر محرم کو دیکھتا ہی نہیں، اس کا کیا کمال ہے؟ ارے بھائی تجھے آنکھیں ہی نہیں ہیں تو کیا دیکھے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہو اور آپ کسی حسینہ کو نہ دیکھیں، اپنی نظر نیچے جھکا لیں. یہ تقویٰ ہے. نابینا کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں نابینا ہونے پر اللہ کا الگ ثواب ہے، لیکن یہ ثواب نہیں ہے جو دیکھنے والے کو ہے. فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ کیسی مخلوق ہے جو اتنے نبیوں کے سمجھانے پر اتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل میں تمہارے پاس گناہ کی قوت ہی نہیں ہے، تم بچے ہوئے ہو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال ان انسانوں کا ہے جو قوت ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ کر دکھاتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فرشتوں کو اطمینان نہیں ہوا. یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ سارا قرآن میں سمجھانا مقصد تھا. اور اس کے پیچھے یہ ایک راز ہے کہ اللہ نے انسانوں تک اور خاص طور سے امت محمدیہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ اور دوسروں کو زیادہ حقیر مت سمجھو. چاہے فرشتے کا لیول مل جائے لیکن اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت سمجھو، ورنہ اللہ آزمائش میں ڈال دیں گے. تو فرشتوں کو اطمینان نہیں ہوا. اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. اللہ نے فوراً فرشتوں سے کہا کہ دیکھو اطمینان کے لیے 2 فرشتوں کو میں طاقت دے کر زمین پر اتارتا ہوں، اور ان 2 فرشتوں کو مردانہ قوت دے کر اللہ نے زمین پر اتارا. یہ 2 فرشتے زمین پر اترے تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو کبھی شراب مت پینا، کبھی شرک مت کرنا اور کبھی زنا مت کرنا. میں بتا چکا ہوں، یہ سب دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو مضمون سمجھنے میں آسانی ہو. کیا 3 وعدے لیے تھے؟ شراب مت پینا، شرک مت کرنا اور زنا مت کرنا. یہ 2 فرشتے مردانہ قوت کے ساتھ زمین پر اترے. باقی کوئی قوت نہیں تھی، نہ کھانے پینے کی ضرورت تھی، نہ گانے سننے کا شوق تھا، کوئی قوت نہیں، صرف مردانہ قوت تھی. یہ دونوں فرشتے زمین پر اترے. تو فرشتے تھے مردانہ قوت کے ساتھ زمین پر اترے. ایک حسینہ ان کے سامنے سے گزری تو پہلے تو سر جھکا لیے، دوسرے سے سر جھکا لیے. اب اللہ کو آزمانا تھا، بس اللہ کی آزمائش تھی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا. پھر ایک دفعہ ہاروت نے ماروت سے کہا بڑی حسین عورت ہے. تو جو پہلا تھا اس نے کہا لا حول پڑھو اس پر. ایسا خیال بھی دل میں کیسا لائے. پھر دوسرے سے وہی خاتون گزری تو پھر وہ ماروت نے ہاروت سے کہا بڑی حسین ہے. اور پھر ہوتے ہوتے دونوں فرشتے اس پر فریفتہ ہو گئے. وہ عورت خود مشرک تھی. ان دونوں فرشتوں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے جو بھی ترتیب تھی ساری عرض کی کہ بھئی ہم کو آپ سے عشق ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں. اس خاتون نے کہا میرے ساتھ حاجت پوری کرنا ہے تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم شراب پیو، میں اسی کو اپنے ساتھ فارغ ہونے دیتی ہوں جو شراب پیتا ہے. چنانچہ فرشتوں نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں، ہم اللہ سے ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم شراب نہیں پئیں گے. لیکن عشق تو عشق ہوتا ہے. 1 بار 2 بار انکار کیا، پھر تیسرے سے کہنے لگے چلو پی لیتے، 1 گھونٹ پینے میں کیا حرج ہے.
اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب برائیوں کی جڑ ہے، والخمر جماع الاسم۔ چنانچہ دونوں فرشتوں نے شراب پیا، جب شراب پیا تو زنا بھی کیا۔ زنا ہونے کے بعد میں وہ خاتون کہنے لگی دیکھو میں نے تمہاری اتنی بڑی ضرورت پوری کی، اب تم میرے لیے ایک کام کرو کہ جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ جھک گئے۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سحر نازل فرمایا، جادو کا علم نازل فرمایا، اور یہ فرشتے پھر بابل شہر میں لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ اب دیکھو آگے کیا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کافر مت بنو۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ ہر جادو سیکھنے سکھانے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود لوگ ان کے پاس جاتے تھے جادو سیکھنے کے لیے۔ تو بیچارے اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم آزمائش کا سامان ہیں، تم ہم سے جادو مت سیکھو۔ لیکن لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے بالجبر جادو سیکھ لیا کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، پس لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لیتے جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالتے تھے بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ نفرت ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے یہاں ایک تصور اور ایک ذہن یہ ہے کہ عام طور سے یہ پنکھا بند کرو تو میرے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو گئے نا کہ صفحہ پکڑے نہیں جا رہا، بالکل کپ کپی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے تصور یہ ہے اور خیال اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جادو انسانوں کو پاگل کر دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جادو کا اصل حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے۔ میں نے اس کی ساری تفصیل بیان کیا تھا اور جادو کی 9 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، یوٹیوب پر وہ سارا کا سارا موجود ہے، آپ سننا چاہیں تو سنو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے کسی کو کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ دیکھو جیسے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے، کھانے میں بھوک بجھانے کی تاثیر ہے، ایسے ہی آگ میں تکلیف پہنچانے کی اور فتنہ پھیلانے کی تاثیر ہے۔ یہ تاثیر ان چیزوں میں خود سے نہیں ہے، بولو بولو، اللہ کی طرف سے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جادو خود اپنے آپ میں ایک پاور ہے۔ ارے کوئی پاور نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ میں کوئی پاور ہوتا تو اس کا توڑ دنیا میں نہ ہوتا۔ قرآن اس کا توڑ ہے، احادیث میں اس کا توڑ ہے، اور بھی بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، جادو کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جتنے خیر اور جتنے شر ہیں یہ سب نازل کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کی تاثیر نازل کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان والے کی نظر کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ وہ کہہ رہے وما ہم بضارین بہ، اور وہ اس کے ذریعے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، من احد، کسی کو کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کا نہ ان کو کوئی نقصان تھا اور نہ کوئی نفع تھا۔ مطلب جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اس سے پتہ چلا بڑی پیاری بات کہ علم وہ حاصل کرو جس کا کچھ نفع ہو۔ آج کل لوگ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں معلوم؟ ہاتھی کی دم اتنی سی ہوتی ہے، ڈائناسور سال میں اتنی مرتبہ کھانا کھاتا ہے، اور ہرن، وہ ایک چینل چلتے ہیں باقاعدہ ٹی ویوں پر اور یہ سوشل میڈیا پر۔ یہ کس کام کا؟ ارے بھائی ہاتھی کی دم اتنی ہے، اب اس میں کیا کریں گے آپ؟ کوئی کام کا علم ہے یہ؟ علم وہ حاصل کرو جو نفع بخش ہو، چاہے سائنس کا علم ہو چاہے دینی علوم ہو، تو علم وہ حاصل کرو جو اپنے آپ میں نفع بخش ہو، انسانیت کے کام کا ہو۔ اب تو عجیب لوگوں کا ذہن بن گیا ہے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھی ایسی سب بخیاڑ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نصاب کے بعض حصے میں نے دیکھا اردو میڈیم کے، جو اپنے آپ میں ایک مذاق ہے۔ اس فلم پر آپ ایک
مقالہ لکھو. مقالے کو کیا کہیں گے؟ اسائنمنٹ لکھو. کوئی ہندی فلم تھی, میں نے بی اے کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے ابھی کچھ دنوں پہلے کوشش کیا, مجھے انٹرنیشنل سفر میں تکلیف جاتی ہے امیگریشن میں, تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ویسے اب 10ویں پاس ہو گئے ہوں الحمدللہ اس سال, تو مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ بی اے کر لیں وہ اوپن یونیورسٹی سے, تو آپ کی امیگریشن آسان ہو جایا کرے گی. تو میں نے اس کا نصاب پڑھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس ہندی فلم پر ایک اسائنمنٹ لکھیں. اب میں نے جو میرے قریبی ساتھی تھے ان سے کہا کہ یہ فلم پر کیا لکھنا, تو کہنے لگے آپ فلم دیکھو اس کے بعد لکھو. سبحان اللہ, یہ کون سا علم ہے اور کیا پڑھا, کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ معلوم ہوا کہ آدمی کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسانوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہو. ایسا علم حاصل کر کے کیا فائدہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور یقیناً انہوں نے جان لیا, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, ان لوگوں کو جس کو انہوں نے خریدا, یعنی وہ جو جادو کا سودا تھا, جادو سیکھنا سکھانا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور بڑی بدترین چیز ہے وہ جس کو انہوں نے خریدا ہے اپنے واسطے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, اور اگر یہودی ایمان لے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر, واتقوا, اور اللہ سے ڈر جاتے, گناہوں کو چھوڑ دیتے, جادو کو چھوڑ دیتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو یقیناً وہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ سمجھ لیتے. اب دیکھیے, اب اگلی آیت, اللہ کے فضل سے یہ مضمون پورا ہوا. ایک چیز جو بڑی کثرت سے پوچھی گئی ہے, خواتین کی طرف سے بھی بہت میسج ہے اور مرد حضرات کی طرف سے بھی. ساتھیوں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے مسمرزم کی علامات نہیں بتائی. جیسے میں نے کسی آدمی کو جادو ہو گیا تو اس کی پہچان بتائی کہ جس آدمی پر جادو ہوتا ہے اس کی یہ پہچان ہے, جس آدمی پر جنات ہو جاتا ہے اس کی یہ پہچان ہے. تو ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو مسمرزم ہوتا ہے ان کی پہچان نہیں بتائی. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مسمرزم یہ جو فن ہے, اس سلسلے میں اردو میں اور عربی میں بہت کم لٹریچر مجھے مل سکا اور بہت تکلیف سے ملا, جو بھی ملا. تو آپ کو اگر اس سلسلے میں کچھ معلومات لینا ہو تو یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر, ان کو اس کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے. یہاں وسئی میں ایک آدمی ہے, ایک فیملی ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, دیندار ہیں, تو ان کا کچھ گاڑیوں کا کاروبار ہے. تو وہ ان کا ایک بیٹا ہے, شادی شدہ ہے, بچے وغیرہ بھی ہیں. یہ کوئی میں 6-7 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو وہ فلپائن بہت جاتے رہتا تھا اکثر کاروبار کے سلسلے میں, اور ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, خوشحال لوگ ہیں, پیسے ویسے والے ہیں. تو وہاں کسی شو روم میں کوئی لڑکی اس کا مال اور اس کا پیسہ دیکھ کر نا اس پر فریفتہ ہو گئی. فریفتہ نہیں ہوئی, بس اس کو لوٹنا چاہا اور پھنسانے کی پہلے الگ الگ ترکیبیں سوچی, لیکن یہ بچہ ماشاءاللہ دیندار گھرانے کا, اس سے بچا. تو اس لڑکی نے یہ خباثت کی کہ اس لڑکے پر مسمرزم کر دیا. اچھا, مسمرزم جو اس نے کیا وہ آن لائن مسمرزم کیا, فیس بک کے ذریعے. تو 6-7 سال پہلے کی بات ہے, وہ لوگ میرے پاس آئے. ان کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ بڑی دیندار ہے, سارا گھر جڑا ہوا ہے اور ساری چیزیں ہیں. تو انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ ایسی بات ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ جادو ہے. میں نے دیکھا اور کچھ وظائف بتائے اور کچھ چیزیں میں نے بھی ان کے ساتھ میں کی. تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ جادو نہیں ہو سکتا. میں نے کہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ یہاں بامبے میں یہ مایاوتی, کیا کون سا ہاسپٹل ہے, ناناوٹی ہاسپٹل میں گئے. تو انہوں نے ان کی رہنمائی کی کسی سائیکیٹرسٹ کی طرف. تو وہ ڈاکٹر نے دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس پر بڑا بھیانک قسم کا جو ہے تو مسمرزم ہے. پھر اس نے توڑ دیا, وہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. بعد میں اس سے پوچھے ساری باتیں تو اس بچے نے جو ہے تو سب تفصیل سے بتایا. وہ بچہ تو نہیں ہے, ادھیڑ عمر کا آدمی ہے, اچھا خاصا کاروباری آدمی, اس کے بچے خود جوان ہیں. تو اس نے سب بتایا کہ میں شو روم میں تھا, پھر وہاں سے مجھے ہوٹل میں لے جایا گیا, میرے سارے راز ای میل اور فیس بک وغیرہ پتہ کیے گئے. پھر آن لائن مجھ کو ایسے میسج آئے کہ جن کو دیکھ کر مجھ پر نشہ سوار ہو جاتا تھا. پھر اس کی ساری ہسٹری چیک کی گئی تو وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ اس لڑکی نے اس بچے پر ہپنوٹزم کیا تھا تاکہ اس کا اچھا خاصا پیسہ لوٹ لے, اور واقعتاً اس نے اس کا بہت سارا پیسہ کھینچا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے مسمرزم پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگی, کہ جب بھی غیر ملکوں میں جاؤ تو اپنی حفاظت کا خوب خیال رکھو. ایسے ہی ایک اور دوست ہے, ان کے بچے چائنا جاتے ہیں.
وہ بھی کاروباری آدمی ہیں، تو ان کے بچوں کو ایک دفعہ کچھ تھکان تھی، تو انہوں نے مالش کرنے کے لیے کسی کو بلایا. چائنا میں مالش کرنے والے ہوتے ہیں کثرت سے، یہاں بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بلایا، کچھ بدن میں تکلیف تھی، تھکان تھی، درد تھی، تو بلایا. تو وہ جو مالش کرنے والا تھا اس نے بھانپ لیا کہ یہ انڈیا سے آیا ہوا ہے اور کوئی بڑی ڈیل کرنے آیا ہے اور اچھا خاصا پیسہ لایا. اس نے مالش کے دوران اس پر جو ہے تو ہپنوٹزم کر دیا، اور وہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، اب پتہ نہیں کیا حال ہے. تو ہپنوٹزم کی اور مسمرزم کی کوئی علامات واضح نہیں ہیں. ہاں، آپ جب بھی یہ تکلیف محسوس کریں اور اپنے گھر میں، اپنے تعلقات میں کسی کو یہ کیفیت میں دیکھیں کہ وہ تھوڑا بدل گیا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، تو اس آدمی کے تعلق سے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو اور ماہر نفسیات ڈاکٹر کو بتائیں. وہ آپ کو دیکھتے ہی بول دے گا اس کو یہ تکلیف ہے، اور وہ کچھ دوائیں دے گا اور بند کمرے میں بٹھائے گا. ان کا جو نارکو طریقہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کام کرے گا، وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، 1-2 منٹ کا کام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اب آئیے اگلی آیتوں پر. یہ موضوع اب بس مکمل ہوا. تقریباً 22 ہفتے 168 مسائل پر گفتگو ہوئی، سیر حاصل اللہ کے فضل سے. اللہ نے برکت دی، 22 ہفتے بعد چلی اور 168 مسائل پر. مجھے نہیں لگتا کہ اب اس سے زیادہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہوگی. جن کو عمل کرنا ہوگا اور جن کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے وہ کریں گے، اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ جادوؤں باباؤں کے پاس جائیں گے اور اپنا پیسہ لٹائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اگلی آیت پر آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم مت کہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا، وقولوا، اور تم کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو، ان ینزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کیا جائے تم پر کوئی خیر تمہارے پروردگار کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں. وقال قائل الدین کلہ ادب. میرے بھائیو دیکھو، یہ جو آیت شریفہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے اور ایک بیک گراؤنڈ ہے. مطلب پس منظر اور بیک گراؤنڈ دونوں ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد میں اس آیت کے جو مضامین ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ، علم اور تجربہ ہوگا کہ ہر علاقے کے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہی الفاظ دوسرے علاقے میں کچھ اور معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. تو بعض دفعہ اس طرح کی چیزوں میں غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، تھوڑا بھدا لگے گا سننے میں اور اچھا نہیں لگے گا، لیکن مجبور ہوں، بولنا پڑ رہا ہے. ہمارے یہاں مہاراشٹر میں ایک گالی چلتی ہے، برا بھدا لفظ ہے، ادب کے خلاف ہے، لیکن مجبور ہوں بولنے پر. گانڈا. بس یہ اتنی بار بول رہا ہوں، اب اس سے آگے نہیں بولوں گا، اب آپ سمجھ جایا کرو. یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے یہاں گالی ہے مہاراشٹر میں، اور خاص طور سے ہمارا جو علاقہ ہے ودربھ کا، اس میں بڑی گالی ہے. مطلب کسی آدمی کو یہ لفظ بول دو نا تو وہ آدمی آپ پر آستینیں سیدھی کر دے گا اور پتھر وتھر سے پٹائی بھی کرے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. یہ لفظ مہاراشٹر میں ایک گالی ہے. میں تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، گجرات کے ایک بہت بڑے اللہ والوں کی خدمت میں گیا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس پر بڑے پیسے خرچ کیے، بڑا سمجھاتا ہوں، لیکن یہ کمبخت مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کچھ سمجھاؤ. تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا
کہ یہ بچہ جو ہے پڑھتا نہیں ہے، میں نے اس کے بڑے کالجوں میں ایڈمیشن کرائے، بڑے فیس دیے، لیکن یہ پڑھتا نہیں ہے۔ تو وہ جو حضرت ہیں بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، گجرات کے ہیں، تو وہ بچے کو سمجھانے لگے کہ بیٹا محنت سے پڑھو، اور انہوں نے سمجھاتے سمجھاتے کہا بیٹا اتنا پڑھ کہ گانڈا ہو جا۔ تو یہ لفظ ہمارے علاقے میں نا بڑی گالی تھی، تو مجھے بیٹھے بیٹھے بڑی بدگمانی ہوئی۔ میں نے کہا یار دیکھو یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور خانہ کعبہ کا غسل بھی دیتے ہیں، سعودی حکومت کی طرف سے ان کو بلایا جاتا ہے، اتنے بڑے اللہ والے، اور ان کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ بڑے مزے کی بات۔ اب میں بیٹھے بیٹھے نا دل میں خیال پکا رہا ہوں، اور میں بڑا تنگ دل ہو کے مجلس سے اٹھا۔ اب چھوٹے دماغ کا آدمی ایک دیہات سے اٹھ کے بڑی مجلس میں چلا گیا، وہ کنویں کا مینڈک فلانگ لگایا تو غلطی سے سمندر میں پہنچ گیا، بس مچھلیوں کو دیکھ کر درندے کہنے لگا، حالانکہ وہ تو لطیف قسم کی مچھلیاں تھیں۔ اب میری بھی وہی کیفیت، اور وہ حضرت نا بار بار کہہ رہے ہیں اٹھو پڑی چھی کہ گانڈا تھوئیے، وہ ایسا کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے اتنا سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہی یہ کیا، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایک لفظ میرے علاقے میں گالی ہے اور ان کے علاقے میں گالی نہیں ہے۔ حضرت بیٹے میں گجرات سے، شاید ان کے علاقے میں کچھ اور معاملہ ہو، وہ کوساڑی ضلع کے عالم میں بڑے، گجرات کا ایک شہر ہے کوساڑی، وہ بار بار وہ لفظ کہہ رہے ہیں، اور میں بس ناراض ہو رہا ہوں، میں دل میں کبیدہ ہو رہا ہوں۔ مجلس اٹھ گئی، ختم ہو گئی، اور بعد میں بھی میرا بڑا تعلق رہا، وہ جو بھی تھا، کئی زمانہ بیت گیا، گجراتیوں سے میرا تعلق بڑھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ گجرات میں گانڈے کا مطلب بیوقوف ہوتا ہے، اور وہ حضرت اس بچے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا اتنا پڑھ کہ بیوقوف ہو جا، پاگلوں کی طرح پڑھ۔ ہم نہیں بولتے، نارمل بات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسری مثال اور دے، اپنے یہاں بمبئی میں اور پورے مہاراشٹر میں سالہ ایک عام لفظ ہے، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے، خلاف ادب ہے، اچھا نہیں لگتا بولنے میں، بڑا عجیب، لیکن ایک نارمل چیز ہے۔ میں تو نہیں بولتا اللہ کے فضل سے، لیکن نہیں بولنا چاہیے، لیکن بولتے ہیں۔ سالہ میں وہاں گیا تھا، سالہ ایسا ہو گیا، سالہ ویسا ہو گیا۔ میری کلاس میں یو پی کے بستی کا ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ یو پی میں ایک شہر ہے بستی، تو وہاں کا ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ تو مہاراشٹر کے ایک بچے نے باتوں باتوں میں اس سے کہا سالے تو کسی کی سمجھتا نہیں ہے، تو یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ اب وہ جو بستی کا بچہ تھا یو پی کا، اس بچے نے نا اس کو سوتے ہوئے دیکھا، اور موقع پا کر وہ مدارس میں، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، تو ہوا چلتی ہے تو بند ہوتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ٹائل رکھی جاتی ہے، کوئی بھاری چیز رکھی جاتی ہے، تو وہاں بڑے دروازے پر ایک بڑی ٹائل فرشی رکھی ہوئی تھی اور پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اس بچے کو سوتا ہوا دیکھا نا، تو فرشی اٹھا کر لایا اور وار کرتا تھا کہ 10 بچوں نے پکڑ لیا۔ اب یہ معاملہ ہمارے اساتذہ کے پاس گیا کہ یہ اس پر جان لیوا حملہ کر رہا تھا، تو پوچھا گیا کہ بھائی تو کیوں اس پر جان لیوا حملہ کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس نے مجھے گالی دیا۔ اب یہ مہاراشٹر والا بچہ بولے میں نے تو کوئی گالی نہیں دیا، وہ بولے نہیں تو نے مجھے گالی دیا، وہ بولے نہیں گالی دیا۔ تو ہمارے جو ناظم تعلیمات تھے مولانا عبد القدیر صاحب، انہوں نے پوچھا بھائی کیا گالی دیا، چل بتا دے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا یو پی کا بستی کا کہ اس نے مجھے سالہ کہا۔ تو وہ ناظم صاحب نے سر پکڑ لیا، ارے بے وقوف، یہ تیرے علاقے میں گالی ہے، مہاراشٹر میں یہ نارمل لفظ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس سے زیادہ مزے کی بات بتاؤں، انڈیا کی ایک جماعت موریشس گئی۔ موریشس ساؤتھ افریقہ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں لوگوں کو ہندی آتی ہے تھوڑی موڑی ٹوٹی پھوٹی۔ تو یہ جماعت والے ساتھی کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے گئے دعوت میں، تو وہ جو میزبان تھا اس میں ایک آدمی تھا جس کو ٹوٹی پھوٹی اردو آتی تھی۔ اب وہ کھانا کھلاتے کھلاتے مہمانوں سے کہہ رہا ہے کھاؤ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ اب یہ جماعت والے جب وہ یہ لفظ بولے نا تو یہ ہاتھ روک لے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ایسا کیوں بول رہا ہے، کیونکہ یہ لفظ نا ہمارے یہاں بڑا بھدا ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے تو وہ تو ایسا کھاؤ کھاؤ بے شرمو تمہارے باپ کا گھر ہے، وہ تو یہ بن گیا نا۔ اب وہ میزبان بیچارہ موریشین آدمی، اس کی ہندی صحیح نہیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی جملے اس نے جوڑا اور جوڑ کر بولا کھاؤ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہا ہے، اور یہ بھی بیچارے دیہات کے چھوٹے شہروں کے گئے ہوئے، انہوں نے بھی کبھی انٹرنیشنل سفر نہیں کیا، تو زبانوں کا عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ وہ بول رہا ہے اور یہ بدک رہے ہیں، وہ بول رہا ہے اور یہ بدک رہے ہیں۔
ایسو تیسو کھانا کھائے اور مسجد میں آئے اور مسجد میں جماعت کے ساتھی بڑے ناراض ہوئے، لیکن جماعت کا اصول ہے کسی سے اپنی ناراضگیوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کئی دن گزر گئے، پھر اس ملک میں انڈیا کی جماعتیں گئی اور وہی جماعت کے کچھ ساتھی ڈبل سے موریشس گئے تو پتہ چلا کہ یہاں یہ لفظ بولنا عیب نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے مطلب تمہارا اپنا گھر ہے بھائی، کھاؤ، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، 3 مثالیں میں نے دے دیا۔ اب اصل مضمون پر آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں راعینا کا لفظ عیب نہیں تھا، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں مجمع میں، تو اس زمانے میں تو یہ لاؤڈ اسپیکر اور مائک وغیرہ نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے اور آپ کی بات میں چیخنا چلانا نہیں ہوا کرتا تھا، ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے نبی چیخ کر نہیں بولتے تھے، بڑے آہستہ سے بڑے لطافت کے ساتھ بات فرماتے تھے، اور ایک ایک بات کو 2 3 بار بولتے تھے تاکہ سامنے والے، بیچ والے اور اخیر والے بھی سن لیں۔ لیکن اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی بعد سے مجمع میں آیا، یا تو مدینے کے کلچر میں یہودیوں کے یہاں یہ گالی تھی، اور راعینا مدینے میں بے وقوف کو کہا جاتا تھا۔ سمجھ رہے بات؟ اب دھیرے دھیرے تمام صحابہ اکرام مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، تو جو صحابہ بعد میں آتے، درمیان میں آتے، تو وہی مکے کے کلچر والا لفظ بولتے تھے۔ یہودیوں کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگے یہ کیسے امتی ہیں اور یہ کیسے نبی ہیں کہ جو اپنے آمنے سامنے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتے تھے، وہ تو مکی کے کلچر والا لفظ تھا، وہی بات، کھاؤ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ اچھا، کمبخت یہودیوں نے کیا کیا کہ آپس میں میٹنگ بھرائی کہ یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے ساتھی کیا گالیاں دیں گے، خود اس کے اپنے ماننے والے ہی گالیاں بکرے۔ اب یہ بات نہ رسول اللہ کو سمجھ میں آئی اور نہ صحابہ کو سمجھ میں آئی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے بس نارمل، ٹھیک ہے، لیکن یہودی اس کا مزہ لے رہے ہیں، اور صحابہ تو بھولے دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو یہودی تھے مدینے کے کلچر والے، وہ بطور گالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورہ نساء میں ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہاں تو چھوٹی سی بات اللہ نے کر دی اور آگے چلے گئے، لیکن سورہ نساء میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، یہ جو یہودی ہیں نا، یہ تمہارے مجلس میں آ کر اس طرح کے لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ تمہارے کلچر میں تو ایک نارمل لفظ ہوتا ہے، لیکن مدینے کے کلچر میں وہ گالی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، دیکھو جو آدمی بزدل ہوتا ہے اور اندر سے حاسد ہوتا ہے تو اپنے حسد کی پیاس بجھانے کے لیے وہ الگ الگ ترکیبیں استعمال کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جو آدمی بولو بزدل ہو اور حاسد ہو تو اس کی بزدلی اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی، اور حسد کی آگ ہے کہ بھڑک رہی ہے، تو وہ اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے الگ الگ ترکیبوں سے اپنے محسود کو پریشان کرتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا السلام علیکم، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ کمبخت یہودیوں نے اللہ کے نبی کو فرمایا السلام علیکم۔ گھر میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے سن رہی تھی۔ جب یہودی چلے گئے تو اللہ کے نبی سے سیدہ عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کمبخت آپ کو کہہ رہے ہیں تم پر موت ہو، السلام کا مطلب ہے موت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ فکر کیوں کرتی ہو، میں نے بھی ان کو وعلیکم السلام تھوڑے ہی کہا، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی موت ہو۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کچھ یہودی یہ حرکت کرتے کہ جیسے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بات ارشاد فرما رہے ہیں، پیچھے کچھ یہودی کیسا کرتے معلوم؟ بیٹا ادھر آؤ، یہاں دیکھو، ادھر دیکھو، کیسا کرتے؟ تھوڑا نیچے جھکو، نیچے جھکو یار۔ اب یہ بڑی بدتمیزی ہے، بیٹا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سورہ مجادلہ میں اس کا تذکرہ ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ کوئی بڑا آدمی، اور بڑا بھی کون سا جس کا اللہ ہی کرام کرے،
ایسی بڑی ذات, کوئی بڑا آدمی بات کرے اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کر یہ حرکت کریں. ابھی میں بیان کرتا ہوں, کسی کا فون آتا ہے, کوئی بلند آواز کرتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے, اور میں نے 2-3 مرتبہ غصہ نکالا بھی ہوں, آپ کو یاد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور کم بخت یہودی پیچھے بیٹھ کر اس طرح ہنستے. تو اس سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوتی, بڑی تکلیف ہوتی, لیکن آپ بولتے نہیں تھے. ان خباثتوں کے تردید کے لیے اچھا ہو کیا رہا تھا کہ یہودیوں کے اس فیشن کے فتنے کو کچھ معصوم صحابہ بھی اختیار کر رہے تھے بھول میں. وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. چونکہ یہودی فیشن کو رواج دینے میں بڑے ماہر ہیں. آج بھی آپ دیکھ لو, بڑے بڑے فیشن کے برانڈ ان کے ہاتھ میں ہیں. انہوں نے انسانی تہذیب کو اور انسانی کلچر کو فیشن کے چکر میں ننگا کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, اچھے خاصے کروڑ پتی گھرانے کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا برانڈ ہے, بس انہوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے. ان کے فیشن ماڈل گھوم رہے ہیں پوری دنیا میں. میرے عزیز دوستو, فیشن کے چکر میں ایک دن آپ ننگے ہو جاؤ گے. ایک وقت آئے گا کہ یہی یہودی کم بخت, اور انہوں نے سارے عیسائیوں کو ننگا کر دیا ہے نا. آپ امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کرو, عیسائی فیشن کے چکر میں اور کرسچن فیشن کے چکر میں ننگے برہنہ گھوم رہے ہیں. اور میں نے خود یہاں یہ سہارا ایئرپورٹ پر, یہ اپنا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, میں نے خود یہاں دیکھا ہے کہ باڈی کلر میں کچھ لباس آئے ہیں جس کو پہن کر کے انسان پورا ننگا نظر آتا ہے. تو یہ کلچر کو رواج دینے میں پہلے سے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے صحابہ اکرام کے اس بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کروائی, نعوذ باللہ. صحابہ کو پتہ نہیں کہ کیا گیم چل رہی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کبھی توجہ نہیں دی. اللہ نے اپنے حبیب, دیکھو کیا زبردست بات ہے, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس اور بڑائی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کو یہ سکھایا کہ نبی کو اس لفظ سے مخاطب مت ہوا کرو, یہ ادب کے خلاف ہے. دیکھو نا کیا مقام ہے, اور ہمارے کیا نصیب ہے اور کیا سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا کیا جس سے بات کرنے کا طریقہ اللہ سکھا رہا ہے. کہو سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون. کیا مقام ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, اچھا میں یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں پہلے کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں 88 ہیں. کتنی ہیں؟ 88. اور یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم میں. 88 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بات کا آغاز کیا ہے, نصیحت کا آغاز کیا ہے. پچھلی امتوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے جب بھی مخاطب کیا, جب بھی ان سے بات کی نا, تو ان کے نبی کے واسطے سے بات کی. پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں یا بنی اسرائیل, یا بنی آدم, یا بنی اسرائیل, اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. کسی امت کو, حالانکہ کئی امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں, دنیا بننے کو ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے, اور کئی امتیں اور کئی نبی آئے, ان ساری امتوں کو اور ان سارے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے جب بھی مخاطب کیا وہ ان نبیوں کے واسطے سے کیا. یہ امت کا خاص شرف اور فضیلت اور عزت ہے کہ ہم کو اللہ نے براہ راست ہم سے خطاب کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود, اے مسعود کے بیٹے, تو جب بھی اس آیت پر پہنچے جس کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے, تو تو اس میں ایک غوطہ زن کی طرح, یعنی سمندر میں ڈبکی لگانے والے کی طرح ڈوب جایا کر, اس لیے کہ اس وقت تجھ سے تیرا اللہ خود مخاطب ہے. اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے, یہ قرآن کا پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے. اب ہم اس پر غور کرتے ہیں. مفسرین نے بڑی زبردست باتیں لکھی ہے, شاید وقت کا پیمانہ ہمارے لیے تنگ پڑ جائے, 10-12 منٹ بچ گئے ہیں. سب سے بڑی بات جو اس آیت میں ہم کو سکھائی گئی ہے وہ ہے ادب. کیا سکھائی گئی؟ بولو. ادب. ادب کو انگلش میں میرے خیال سے رسپیکٹ کہتے ہیں.
بہت چھوٹا لفظ ہے رسپیکٹ. ادب بہت وسیع ترین لفظ ہے، اگرچہ کہ ترجمے کے طور پر کہا جاتا ہو رسپیکٹ، بڑوں کو رسپیکٹ دو، بڑوں کا ادب کرو. اردو میں بھی لفظ ہیں احترام، ادب کو خود اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. میرے بھائیو بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آگے میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہم بدتمیز بن گئے. کیا بن گئے؟ ہمارے معاشرے میں گزشتہ 10-15 سالوں میں نے بذات خود جن چیزوں کو نوٹ کیا، جن کمیوں کو نوٹ کیا، ان میں سے سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے ادھیڑ عمر کے اور ہمارے نوجوانوں میں تمیز نام کی، ادب نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اور قرآن میں اللہ پہلی مرتبہ جب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے تو ہم کو کیا سکھا رہا ہے؟ بولو بولو پیچھے والے، بولو بھائی، مسجد ہل جانا چاہیے، غفلت سے مت بیٹھو. کیا سکھا رہے ہیں؟ ادب سکھا رہے ہیں. نہ چھوٹے میں بڑے کا ادب ہے، نہ شوہر کا بیوی کے پاس کوئی ادب ہے، نہ طالب علم، شاگرد، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، کچھ نہیں. اب چونکہ تعلیم کا جو شعبہ ہے، دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کا جتنا بھی شعبہ ہے، کالج ہیں، یونیورسٹیز، اسکولیں، یہ سارے کے سارے پروفیشنل بن گئے. میرے عزیزو، یہ پروفیشنل بعد میں بنے ہیں، پہلے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظمت کا مقام ہے. آپ ان چیزوں کو سمجھیے ذرا. میں کالج کے بچوں سے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ بیٹا اور بھائی سمجھ کر یہ کہوں گا، اپنے کالج اور یونیورسٹی میں کلاسوں میں جب جاؤ تو جوتے پہن کر مت جاؤ. میں نے کالجوں کو اور یونیورسٹیوں کو بڑے قریب سے دیکھا. میں جس اسلامی مدرسے میں پڑھا، جامعہ کلکوا میں، وہ اسلامی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عصری تعلیمی ادارہ بھی ہے. وہاں بڑے بڑے کالجز ہیں. میں نے دیکھا یہ سارے کے سارے نوجوان کالج میں پڑھنے والے بچے جوتے سمیت کلاسوں میں داخل ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، بڑا عجیب نکتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک، یعنی یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، تقریباً ہماری 102 آیتیں ہو گئی ہے قرآن شریف کے درس میں، 102 آیتیں ہو گئی ہے. 4 سال میں ہم لوگ یہاں تک اللہ کے فضل سے پہنچے. آپ نے شروع سے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اب تک اللہ نے جتنا کچھ بیان کیا وہ سارا کا سارا اس بات پر مشتمل تھا کہ بنی اسرائیل ہر خیر سے محروم کر دیے گئے، یعنی یہود اور نصارہ. آپ دیکھ رہے ہیں، یہود اور نصارہ ہر خیر سے محروم کر دیے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ خیر سے محرومی کا سبب اور وجہ اور ریزن اللہ سے یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ اور اہل کتاب خیر سے جو محروم ہوئے وہ صرف اور صرف بے ادبی کی وجہ سے محروم ہوئے. مولانا جلال الدین رومی کا بڑا زبردست شعر ہے. وہ کہتے ہیں، از خدا خواہی میں توفیق ادب. کیا کہتے ہیں؟ از خدا خواہی میں توفیق ادب، بے ادب محروم گش از فضل رب. کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے جب بھی مانگتا ہوں ادب کی توفیق مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ ادب کی توفیق مانگتا ہوں. پھر آگے کیا کہتی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے مشاہدہ، تحقیق اور ریسرچ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بے ادب آدمی ہر خیر سے محروم رہتا ہے. آپ دیکھو نا، یہود اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، پہچانتے تھے. قرآن خود کہہ رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود اور نصارہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بے ادب اور بدتمیز بڑے ہیں. وہ گائے کے قصے میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کیا کہا کرتے تھے؟ او موسیٰ، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کچھ دعا کرنا ذرا. یہ طریقے سے بات، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اس طرح کہا کرتے تھے. اس بے ادبی اور اس بدتمیزی کے نتیجے میں بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیر حاصل نہیں کر سکے. سمجھنے کی بات ہے. میری باتیں آپ لوگوں سے زیادہ، مجھے یہ ہفتے بھرے میں 15 دن میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ، یعنی مردوں سے زیادہ خواتین سیریس لے رہی ہیں. اس لیے کہ جب کسی کے پاس علم آتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد سوال کرنے والا بنتا ہے، پوچھنے والا بنتا ہے. مرد حضرات سوال بڑے کم کرتے ہیں.
چونکہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر باتیں سمجھ میں بھی آتی ہے، پھر کچھ بڑا مجمع غفلت میں بھی آتا ہے، چلا جاتا ہے، ان کو بس فارمیلٹی پوری کرنا ہے، کچھ سیکھنے کی طلب لے کر یہاں نہیں آتے۔ میں خواتین کے سوالات پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ سبحان اللہ، ایسی ایسی خواتین ابھی زندہ ہیں اور ایسے ایسے ان کے سوالات ہیں۔ اور یہ بات چونکہ میڈیا کے واسطے سے بڑی دور تک جاری ہے، میں نے دیکھا کہ گاؤں میں، شاید بمبئی میں بھی یہ حال ہو، اللہ ہم سب کی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، خواتین اپنے شوہروں پر اب دست درازی اور ہاتھ اٹھانے لگی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بولو بولو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا یہ مقام ہے۔ اور اب دیہاتوں سے، میں یہاں بھی دارالفتہ لے کر بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے، بڑی ذمہ داری کی مسند ہے، یہاں بھی میں برابر اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ خواتین اور عورتیں، خاص طور سے نوجوان عورتیں، نئی شادی شدہ جوڑے اپنے شوہروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کا چہرہ نہ نوچا ہوا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے آپ بتائیں میرے گھر والوں کو کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم طلاق کا کبھی مشورہ نہیں دیتے، آپ کو دنیا کا کوئی مفتی طلاق کا مشورہ نہیں دے گا، ہماری پالیسی ہے، کیونکہ ہم توڑ کی بات نہیں کرتے نا۔ تو وہ نوجوان مجھے کہہ رہا تھا آپ میرے گھر والوں کو بولیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر بڑا زخم، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اب آپ کو کیا بتاؤں، میری اہلیہ نے آج مجھے اس طرح جو زخمی کر دیا۔ یہ بدتمیزی، ادب اور احترام ہمارے معاشرے سے اڑ گیا۔ اسی لیے ہر خیر کو قبول کرنا ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو گیا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی پیاری لائن ہے، کسی نے کہا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آج کل لوگوں میں مزاج ہے، اچھے لک والا، اچھی قسمت والا کون ہے اس کا پتہ کرو، تو فلاں اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بھوشیہ وانی کرنے والے کے پاس، فلاں جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کسی آدمی کا نصیب اچھا ہے یہ جاننے کے لیے یہ دیکھو کہ یہ آدمی بڑوں کا ادب کتنا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتے کی بات بتاؤں، دیکھو شیطان سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوا، بات نوٹ کرو، شیطان سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوا، وہ جو محروم ہوا نا وہ اللہ سے بدتمیزی کے نتیجے میں محروم ہوا۔ اور یاد رکھو، بعض دفعہ آدمی حق پر ہوتا ہے، ایسے موقع پر آدمی کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ یہاں ادب کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے۔ اگر نا حق ہے تب تو جھکنا ہی جھکنا ہے، دنیا تو پھر ڈنڈے مار کے جھکائے گی۔ کمال یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کے سامنے کوئی سفید ریش والا علم اور تقوی میں آپ سے کوئی بڑا آ جائے اور آپ کو سمجھائے، حالانکہ آپ کیا تھے، بولو بولو، غفلت سے مت بیٹھو، آپ کیا تھے، حق پر تھے۔ آپ نے اس کی سفید ریش، سفید داڑھی دیکھ کر، اس کا تقوی، اس کی بزرگی اور علم دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا، یہ آپ کے لیے کمال ہے، حالانکہ آپ کیا تھے، حق پر۔ دیکھو شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے جو وجہ بتائی تھی وہ انٹلیکچولی بڑی زبردست وجہ تھی۔ شیطان نے جو دلیل دی تھی وہ یہ دی تھی کہ اے اللہ، یہ مٹی کا آج کا پیدا کیا ہوا اور میں آگ کا پیدا کیا ہوا، مٹی ذلیل مخلوق ہے اور آگ ایک اونچائی پر اڑنے والی مخلوق ہے، تو کیسا مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس ذلیل کے سامنے جھک جاؤں؟ دلیل زبردست ہے لیکن بدتمیزی ہوئی نا، حجت بازی بڑوں سے نہیں۔ میں نے یہ بات وہاں بھی بتایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس نے کیا کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے معاشرے سے آج جو خیر اڑ گیا ہے اس کا ایک بڑا سبب اس آیت کی روشنی میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ادب اور احترام بدتمیز ہو گئے، اور اس بدتمیزی کو ہم نے حق گوئی کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کسی سے آپ بات کر لو نا، وہ پوری علماء اور مشائخ کا احترام ہمارے یہاں سے تقریباً ختم ہو گیا۔
ابھی کچھ دنوں پہلے میں کسی مسئلے کو کہیں بیان کر رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کچھ بھی کہتے ہو، یہاں کی بات نہیں کہی اور کی بات کرو، مولانا آپ کچھ بھی کہتے ہو۔ میں نے کہا بھئی دیکھو میں تو ایک ناقل ہوں، یعنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ مسئلہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے فلاں جگہ لکھا ہے، وہ آدمی حالانکہ دیندار، ساری چیزیں، نماز روزے کا پابند، گھر سے وہ آدمی کہنے لگا میں نہیں جانتا کوئی تقی وکی کو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مولانا تقی عثمانی عالم اسلام کا اتنا بڑا نام ہے کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے ائمہ کو پابند کیا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ ان سے حدیث پڑھو۔ اتنا بڑا آدمی کہ مسجد نبوی کا مشائخین کا استاد، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی تقی وکی کو نہیں جانتا۔ مفتی ایسے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے۔ میں عمرے میں تھا تو عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ حرمین جب نماز پڑھا کر نکلتے ہیں تو بعض لوگ مسافے کے لیے لائن لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ تو ایک ناندیڑ کی ایک فیملی تھی، وہ نہ کہنے لگے اے مولانا حرم کے ائمہ کو، ارے مولانا السلام علیکم سلام۔ ارے میں کیا بھائی وہ کوئی تمہاری مسجد کا امام ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی مسجد کے امام کا بھی احترام ہو، لیکن یہ تو خانہ کعبہ کی مسجد کا۔ اس سے زیادہ جسارت یہ ہے کہ ہندوستان سے جانے والے بعض حجاج اور معتمرین مسجد نبوی کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ مسئلہ کی بحث چھڑ جائے گی۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے۔ میرے عزیزو، اختلاف کرو، اپنی بات پیش کرو، لیکن ادب اور احترام کا دائرہ ہاتھ سے مت جانے دو۔ اس آیت میں اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کو یہی سکھایا ہے کہ یاد رکھنا ادب اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ زندگی ہے، اختلاف ہوتے رہیں گے، باتیں اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ جیسے باغ میں اور چمن میں ہر پھول ایک رنگ کا نہیں ہوتا، ایسے کائنات میں ہر انسان ایک مزاج کا نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوگا، یہ نیچرل ہے۔ لیکن اللہ نے، اس کے رسول نے، صحابہ نے، ائمہ مجتہدین نے ہم کو جو چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ادب کا دائرہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔